کیا واقعی سپریم کورٹ نے قادیانیت کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ قادیانی شہری کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کا کیس۔ فیصلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے کیس کے مختصر حقائق کچھ یوں ہیں۔ ملزم کے خلاف مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298، 295 سی اور پنجاب کے اشاعت قرآن ایکٹ کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت 6 دسمبر 2022 کو اس وجہ سے ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے کہ ملزم پر الزام تھا کہ وہ قادیانی مذہب کی مشہور تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ملزم پر بنیادی طور پر 3 الزامات تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت تفسیر صغیر کی تقسیم کا الزام۔ نمبر 2، مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 بی کے تحت توہین قرآن کا الزام۔ نمبر 3، مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 سی کے تحت قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا خود کو مسلمان ظاہر کرنے کا الزام۔ مندرجہ بالا الزامات کے تحت 6 دسمبر 2022 کو ایف آئی آر کے اندراج کے بعد بالآخر ملزم کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد بالترتیب 10 جون اور 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشنز جج اور لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی ضمانت خارج کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کیس کی ابتدا سپریم کورٹ میں ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس میں 2 سوالات تھے، جن میں پہلا ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی اور دوسرا معاملہ ملزم پر جو فرد جرم عائد کی گئی تھی اس سے مختلف جرائم کو حذف کرنے کی درخواست تھی۔ سپریم کورٹ میں اس کیس کی ابتدا ملزم کے وکیل کی جانب سے دلائل سے ہوئی، جو کہ ذیل میں ہیں۔ ملزم کے وکیل نے پہلا نقطہ یہ اٹھایا کہ ملزم کے خلاف 6 دسمبر 2022 کو جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس کے مطابق ملزم پر الزام ہے کہ اس نے 2019 میں تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، جو کہ پنجاب کے اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی کوئی تفسیر تقسیم کرنے پر پابندی 2021 میں لگی ہے، یعنی اگر 2021 کے بعد کوئی ایسی تفسیر تقسیم کرے گا تو وہ جرم کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں پر 2 مسئلے آئے۔ پہلا تو یہ کہ ملزم پر الزام یہ تھا کہ اس نے تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کی ہے، تو تب یہ جرم ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ فوجداری مقدمات میں مقدمہ بروقت دائر کرنا بہت زیادہ اہمیت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں 2019 کے الزام کی بابت ایف آئی آر 2022 کے آخر میں درج کروانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس حوالے سے آئین پاکستان کا آرٹیکل 12 نہایت واضح ہے، جو کہ صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی کسی ایسے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ کرتے وقت وہ کام کسی قانون کے تحت جرم کی تعریف میں نہ آتا ہو۔ تو اس لیے چونکہ تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کرنا جرم نہیں تھا، اس لیے پنجاب اشاعت قرآن قانون کے تحت ملزم کے خلاف فرد جرم نہیں عائد کی جا سکتی تھی۔ تفسیر صغیر کی تقسیم کا معاملہ واضح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے بقیہ 2 الزامات یعنی توہین قرآن اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے حوالے سے ملزم کے خلاف نہ تو ایف آئی آر اور نہ ہی پولیس کے چالان میں مندرجہ ذیل الزامات کے بابت کوئی بات کی ہے۔ تاہم اس بنیاد پر عدالت نے مندرجہ بالا دونوں دفعات فرد جرم سے حذف کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ 2 سوالات تھے، تو پہلا معاملہ واضح کرنے کے بعد فیصلے میں قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، نمبر 2، سورہ رعد کی آیت نمبر 40، نمبر 3، سورہ یونس کی آیت نمبر 99۔ سپریم کورٹ نے اس کے بعد ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی طرف رخ کیا ہے، جس کا آغاز سپریم کورٹ نے یوں کیا ہے کہ ملزم پر فرد جرم تو فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کے تحت عائد نہیں کی گئی، لیکن ایف آئی آر اور چالان کے مندرجات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے یہ مندرجہ بالا دفعہ کے تحت جرم کیا ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے ہے اور ملزم پہلے سے ہی تقریباً 13 ماہ سے جیل میں ہے، تو اس لیے عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کے آخر میں نہایت ہی اہم بات لکھی ہے کہ اس طرح کے کیسز کا بنیادی تعلق کسی عام آدمی یا اس کی پراپرٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ ہے۔ تحریر ذوالقرنین ایڈوکیٹ، ٹیم ممبر قانون دان۔